گویا میں سمندر کی امانت تھا اور انہوں نے ایمانداری کا ثبوت دے کر سمندر کی امانت واپس کر دی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اس علاقے میں میرے لیے کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ یہ پہلی جگہ تھی جہاں مجھے ایسا علم نہیں مل سکا جس کی مجھے طلب تھی اور جو مجھے جلا بخش تھا۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہاں کے لوگ غبی تھے، وہ علم کو سینہ بہ سینہ چلانے کے عادی تھے، یا پھر جو کچھ اور لوگ ملے تھے وہ اس قابل نہ تھے کہ ان سے کچھ حاصل کیا جا سکتا۔ چنانچہ اب یہاں رہنے سے فائدہ بھی کیا تھا۔ میں نے اسی لیے واپسی پسند کی تھی، اس کے بجائے کہ میں کہیں اور جاتا۔ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنی نیند پوری کر لوں، اور سونے کے لیے پانی کا نرم گداز بستر کتنا دلکش ہوتا ہے اس کا تصور تم نہیں کر سکتے۔ لیکن پروفیسر اس بار خوب ہو رہی تھی میرے ساتھ۔ تہیا کر رکھا تھا تمہاری زمین کے لوگوں نے کہ سونے ہی نہ دیں گے۔ ٹھیک سے آنکھ بھی نہ لگ پائی تھی، سمندر کے بلبلے آہستہ آہستہ ہلکورے دے رہے تھے۔ غنودگی سی کیفیت پیدا ہو چکی تھی، اور شاید اس وقت سطح سمندر پر ہی تھا کہ کوئی چیز میرے بدن سے ٹکرائی۔ ٹکر خاصی زوردار تھی۔ ایک دم سے ہوش آ گیا اور میں نے گہری سانس لے کر ٹکرانے والی چیز کو دیکھا۔ خیال تھا کہ کوئی کشتی ہوگی، یہاں کسی بڑے بحری جہاز کا نچلا حصہ، لیکن پھر یہ خیال غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ جو چیز میرے بدن سے ٹکرائی وہ پہلی نظر میں سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ ایک مخصوص حجم کے درختوں کے تنے آپس میں جوڑے گئے تھے، جن کی لمبائی انسانی قد سے 2 گنا ہوگی اور چوڑائی تقریباً 1.5 گنا۔ درختوں کے تنوں کے اس بجرے پر ایک انسانی جسم لیٹا ہوا تھا، رنگین کپڑوں کے ڈھیر میں چھپا ہوا۔ اگر اس کے پھیلے ہوئے پاؤں اور پوری لمبائی میں پھیلے ہوئے ہاتھ نظر نہ آ رہے ہوتے تو یہ اندازہ بھی نہ ہوتا کہ وہ کوئی انسان ہے۔ چہرہ بھی کپڑوں کے ڈھیر میں چھپا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ آنکھیں بند کر کے تہہ میں غوطہ لگا دوں، لیکن انسانوں کی غذا کھا کر اور ان کے درمیان زندگی گزار کر ان کی کچھ بری عادتیں بھی خود سے چمٹا لی تھیں، جن میں ایک تجسس بھی تھا، اور اسی تجسس نے مجھے اس سے لاپرواہ نہ رہنے دیا۔ دیکھوں تو صحیح کیا بلا ہے، میں نے سوچا، اور سوئے ہوئے اعضاء کو حرکت میں لانے کی کوشش شروع کر دی۔ پھر میں بجرے پر چڑھ گیا۔ میرے وزن سے بجرا ایک سمت جھکا، لیکن اس پر لیٹے ہوئے انسان کا جسم اپنی جگہ پر رہا اور میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ کھلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مجھ پر حیرت طاری ہوگی۔ ایک وجہ انسان تھا جس کا چہرہ گہرے نیلے اور چمکدار روغن سے رنگا ہوا تھا، کونٹ گہرے سرخ تھے اور آنکھوں کے پپوٹے سفید تھے۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سکون کی گہری نیند سو رہا ہو۔ ہونٹوں پر حسین مسکراہٹ سجائے، لیکن یہ نیند کیسی تھی اور سونے والا کون تھا؟ ذہن چونکہ جاگ گیا تھا، اس لیے اب کوئی کہولت طاری نہ تھی۔ کپڑوں کے ڈھیر کو ہٹا کر میں نے اس کا بدن عریاں کر دیا۔ عجیب رنگین انسان تھا۔ کپڑوں کے نیچے سے جو بدن نمایاں ہوا اس پر گلابی رنگ کا روغن تھا۔ سینے پر 2 خنجر رکھے ہوئے تھے، برابر ہی میں ایک لمبی اور تیز دھار تلوار۔ بڑی انوکھی شے تھی۔ پھیلے ہوئے ہاتھ خشک چمڑے کے تسموں سے بندھے ہوئے تھے، اور غالباً یہی وجہ تھی کہ اس کا بدن اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے زور سے جھنجھوڑا، تب مجھے احساس ہوا کہ وہ زندہ نہیں ہے، گویا یہ ایک لاش تھی۔ خوب، اب میں اس کا کیا کروں؟ ظاہر ہے وہ لاش مجھے اپنے بارے میں تفصیلات نہیں بتا سکتی تھی، لیکن اس کا چہرہ ایسا جیتا جاگتا کیوں ہے؟ میں جھک کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا، اور اچانک مجھے احساس ہوا کہ اس کے سینے میں دل کی دھڑکن موجود ہے۔ گویا وہ کوئی بھی تھا، زندہ تھا۔ لیکن اب کیا کروں؟ تحت نگاہ محب سمندر پھیلا ہوا تھا، اسے نکال کر خشکی پر نہیں لے جا سکتا تھا، چنانچہ جو کچھ کرنا تھا اسی بجرے پر کرنا تھا۔ سب سے پہلا کام جو میں نے کیا وہ یہ کہ ایک خنجر اٹھا کر اس کے پیروں اور ہاتھوں کے تسمے کاٹ دیے، اور ہاتھ پاؤں مل مل کر اس کے خون کی روانی درست کرنے لگا۔ کافی دیر تک میں نے اس کے خون کی روانی درست کی اور پھر دوبارہ دل کی دھڑکن دیکھنے لگا۔ اس بار دھڑکن پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ اب میں نے اس کے دل کو مسلنا شروع کیا اور مخصوص طریقے سے اس کی دھڑکن بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد اسے معمول پر لیا۔ اس کے ہونٹوں کا جوڑ کھلنے لگا تھا، پھر اس کی گردن میں جنبش ہونے لگے اور پھر پپوٹے پھڑکنے لگے۔ وہ ہوش میں آتا جا رہا تھا۔ میں نے زور زور سے اس کے گال تھپتھپائے اور بالآخر اس نے آنکھیں کھولتیں۔ چند ساتھ بے خیالی کے انداز میں مجھے دیکھتا رہا، پھر ذہن کے تار آنکھوں سے جڑ گئے۔ اب اس کی نگاہوں میں توفیمی انداز ابھر آیا تھا اور ہونٹ کچھ کہنے کے لیے لرز رہے تھے۔ کچھ بھی تو آپ پروفیسر، میں نے کسی دور میں انسانوں سے نفرت نہیں کی تھی، اور وہ بھی کسی ایسے انسان سے جو کسی طور مظلوم ہو یا ایسی بے بسی کا شکار ہو کہ خود سے اپنے لیے کچھ نہ کر سکے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کسی اجنبی زبان میں کچھ کہا، لیکن تم جانتے ہو پروفیسر کہ دنیا کی کوئی زبان میرے لیے اجنبی نہ تھی۔ صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے تاثرات کی کتاب پڑھنا ہوتی ہے۔ دوسرے لمحے میں نے اس کا مفہوم سمجھ لیا، اور پھر الفاظ کی شناخت پر تھوڑا سا غور کر کے میں اس کے لہجے پر بھی قادر ہو گیا۔ اس نے پھر اپنا سوال دہرایا تھا، کون ہو تم؟ دوست، میں نے جواب دیا۔ مجھے احساس ہو رہا ہے، لیکن میں یہ چاروں طرف پھیلا ہوا آسمان اور یہ ہلتی ہوئی زمین، میں ابھی کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ذہنی قوتیں بحال ہونے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے، تم تھوڑا سا انتظار کر لو۔
اس کے بعد سب کچھ معلوم ہو جائے گا، میں نے جواب دیا۔ کیا تم مجھے سہارا دو گے؟ میں اٹھ کر بیٹھنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر لیٹے رہو تو بہتر ہے، میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اور ہمدرد اجنبی تمہارا شکریہ، لیکن تم غور کرو کہ تجسس انسان کے ذہن کو سب سے زیادہ تھکن مہیا کرتا ہے۔ میں تمہارا تجسس دور کر دوں گا، میں نے کہا۔ تو بتاؤ میں کہاں ہوں؟ سمندر میں نے جواب دیا۔ اوہ، اس نے ایک لمبی کرا کے ساتھ کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ پھر کافی دیر تک وہ اسی طرح آنکھیں بند کی لیٹا رہا۔ میں نے اس کے سکون میں دخل اندازی مناسب نہیں سمجھی۔ میں جانتا تھا کہ میرا جواب سننے کے بعد وہ خود پر گزرے ہوئے واقعات کو ذہن میں لا رہا ہے، چنانچہ میں نے خاموشی ہی مناسب سمجھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھیں اور ان میں عجیب سے تاثرات تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ بھی سمجھ لو۔ کیا مطلب؟ میرے بارے میں جاننے سے پہلے اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میرا نام سبوتا ہے، میں نے جواب دیا۔ سمندر میں کیا کر رہے تھے؟ مچھلیاں پکڑ رہا تھا، میں نے جواب دیا۔ اوہو، تو کیا تمہاری بستی قریب ہی ہے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں میرے دوست، دور دور تک کوئی بستی نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ تو کیا تم اتنی دور مچھلیاں پکڑنے نکل آئے؟ ہاں یہی سمجھ لو، میں ایک لمبے سفر پر نکلا ہوں۔ ظاہر ہے مچھلیوں کے سوا میری اور کیا خوراک ہوگی؟ اوہو، تو کشتی پر تمہارے پاس؟ نہیں، کشتی بھی نہیں ہے۔ تو پھر؟ وہر سے بولا۔ بس بازو ہیں میرے پاس اور میں اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ان کی موجودگی میں مجھے کسی کشتی کی ضرورت نہیں ہے۔ سمندر میرا غلام ہے۔ لگتے بھی انوکھے انسان ہو، وہ مسکرایا۔ اور تم اب بھی اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ صرف ایک بات اور پوچھوں گا میرے دوست، اور اس کے بعد تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا، اس نے کہا۔ پوچھو، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ تمہارا تعلق ان لوگوں سے تو نہیں ہے جو میرے وطن پر قبضہ کرنے آئے ہیں اور جن کی سازشوں اور چیرہ دستیوں نے ہمارے سکون کو درہم برہم کر دیا ہے؟ نہیں میرے دوست، اگر میری بات پر یقین کر سکتے ہو تو کر لو۔ میں کسی طور تمہارے دشمنوں میں شامل نہیں ہوں، کسی بھی طرح تمہارا برا نہیں چاہتا، بلکہ اگر تمہیں میری کسی قسم کی امداد درکار ہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور اس کا اندازہ تم اس بات سے لگا لو کہ تم مردوں کی مانند سمندر میں بہ رہے تھے، میں نے تمہاری جسمانی قوتیں بحال کی اور تمہاری زندگی واپس لیا۔ ہاں تم درست کہتے ہو، ان بدبختوں نے مجھے زندگی میں ہی موت دے دی تھی۔ تو اس کا مقصد ہے تم اب میری طرف سے مطمئن ہو؟ ہاں، اس نے کہا۔ تو پھر اپنے بارے میں تفصیل بتاؤ۔ میں فوما ہوں، اپنے قبیلے کا فوما۔ اب مجھے اس قبیلے کے بارے میں تفصیل بتا دو، میں نے کہا۔ تفصیل؟ ہاں، ہم لوگ پہاڑوں کے رہنے والے ہیں، یہی ہمارا قدیم وطن ہے۔ قبیلے کا نام جوبانا ہے اور قبیلے کا سربراہ فوما کہلاتا ہے۔ ہمارے قبائل کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اسی سے اپنی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ہم لوگ پرامن زندگی کے قائل ہیں، لیکن فنون سپاہیگری سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں، اور اگر کبھی قبیلے پر کوئی برا وقت آ جائے تو سپاہی بن کر بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے لیے کیا کریں جو سازشیں لے کر پہاڑوں میں آ گھسے ہیں، اور انہوں نے ہمارے درمیان پھوٹ تلوا دی ہے اور ہم میں داخل ہو کر ایسے ایسے چکر چلائے کہ جینا حرام کر دیا ہے۔ میں قبیلے کا فوما تھا اور ان لوگوں کی فطرت سے واقف ہو گیا تھا جو سازشیں کر کے اقتدار حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ تب انہوں نے مجھے زندگی میں ہی موت کے آغوش میں پہنچا دیا۔ اور تو یہ ہے تمہاری کہانی؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ پھر اب تو تمہاری زندگی بچ گئی ہے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں کیا بتاؤں، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں اپنی بستی سے کتنی دور ہوں۔ فرض کرو کہ تم اپنی بستی تک پہنچ جاؤ تو اس کے بعد کیا کرو گے؟ میری دلی خواہش ہے کہ میں اپنی آبادیوں کو زردی مائل سفید فاموں سے پاک کر دوں۔ تمہارے اپنے لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میرے لوگ سادہ لو ہیں، گو وہ بھی ان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن چند افراد ان کے چکر میں پھنس گئے ہیں اور وہی ان کے مددگار اور معاون ہیں۔ کو تمہاری ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ غاصب اور لٹیروں کے بارے میں اچھی رائے کون رکھتا ہے؟ اس نے کہا۔ میں نے گہری سانس لی۔ یہ اندازہ تو میں نے پہلے ہی لگا لیا تھا کہ درختوں کے اس بجرے کا مجھ سے آ ٹکرانا خالی از علت نہیں ہے، اور علت شروع ہو گئی تھی۔ اب ان طالب امداد کا کیا کروں؟ ایک ترکیب تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان حضرت کی گردن دبا کر انہیں حقیقی موت کی نیند سلا کر خود انہیں بھی دنیا کے جھگڑوں سے نجات دلا دوں اور اپنے آپ بھی آنکھیں بند کر کے سمندر کی تہہ میں چلا جاؤں۔ دوسری صورت یہی تھی کہ میں ان کے ساتھ لگ جاؤں اور پھر وہی سارے چکر شروع ہو جائیں۔ اس بار آخر لوگ مجھے سونے کیوں نہیں دے رہے؟ لیکن پروفیسر کسی مذہبی یا اخلاقی دباؤ سے مبرہ ہوتے ہوئے بھی واقعات شاہد ہیں کہ میں نے کبھی انسانوں سے اجتناب نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ ان کے دکھوں کو سینے میں محسوس کیا اور ان کی امداد کے لیے بے چین ہو گیا۔ یہی میری فطرت ہے پروفیسر، اور میرا خیال ہے یہ فطرت بری نہیں ہے۔ اگر میری یہ فطرت نہ ہوتی تو میں کسی امداد کے لیے مجبور تو تھا ہی نہیں۔ تمہارے چہرے پر یہ رنگ کیسے ہیں؟ رنگ؟ میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تمہارا چہرہ نیلا ہے، ہونٹ سرخ ہیں، آنکھوں کے پپوٹے سفید ہیں اور باقی بدن بھی رنگا ہوا ہے۔ چمک کے دیوتا رحم کر۔ ظاہر انہوں نے مجھے مردہ سمجھ لیا تھا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے مجھے مردہ سمجھ کر مردوں کی طرح رنگ دیا ہے۔ اوہ، تو گویا یہ تمہارے قبیلے کی رسم ہے۔
ہاں ہمارے ہاں مردوں کو مختلف رنگوں میں رنگ دیا جاتا ہے، لیکن تمہارے بارے میں یہ غلط فہمی کیسے ہوئی؟ کیا بتاؤں، میری عقل حیران ہے ثبوتا۔ کیا نعمہ بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک ہوگی؟ نعمہ کون ہے؟ میری محبوبہ، اس نے جواب دیا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ اسی نے مجھے شراب پلائی تھی اور اس کے بعد مجھے اب ہوش آ گیا ہے۔ گویا وہ شراب میری موت کا باعث تھی اور میری موت کے لیے نعمہ کو چنا گیا تھا۔ آخر کیوں؟ میرے دوست، میری گہری سانس لے کر کہا، تمہاری باتیں ٹکڑوں کی شکل میں میری سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ان بے شمار ٹکڑوں کو جوڑ کر میں واقعات کی ایک زنجیر تو تیار کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے بے شمار تم سے سوالات کرنا ہوں گے۔ ممکن ہے تم ان سوالات سے اکتا جاؤ اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں ہی الجھ جاؤں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے بارے میں پوری تفصیل مجھے بتا دو، لیکن اس کے لیے ایک بات کی وضاحت ضرور کر دوں۔ میں تمہارے ساتھ صرف یہ کیا ہے کہ تمہارے سانس بحال کر دی ہے اور اب تم مکمل زندگی پا چکے ہو۔ اگر اس کے بعد تم بآسانی اپنے مسائل سے نمٹ سکتے ہو تو میں زبردستی تمہارے معاملات میں ٹانگ اڑانے سے دلچسپی نہیں رکھتا۔ اگر ایسی بات ہے تو تم ذہن پر کوئی زور مت ڈالو اور ہم دونوں اپنے اپنے راستے سے لگیں۔ ایسی صورت میں تم سے تمہارا نام بھی پوچھنے کی ضامن نہیں کروں گا، اور اگر تم میری مدد کی ضرورت محسوس کرتے ہو تو پھر پہلے تمہیں اپنے بارے میں پوری تفصیلات بتانا ہوگی، اس کے بعد ہی ہم کوئی دوسری بات کریں گے۔ اور نہیں میرے دوست، ایسی بات مت سوچو، اس سمندر میں تنہا ہوں، بلکہ اب تو یقین کرو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپنی بستی میں بھی تنہا ہی ہوں۔ شاید زرد لوگوں کا جادو چل گیا ہے، اب تو میں بستی والوں کو اپنی زندگی کا یقین بھی نہیں دلا سکتا۔ ایسی حالت میں تو مجھے کسی سہارے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر تم مجھے سہارا دے سکو تو میں زندگی بھر تمہارا ممنون رہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں جس طرح بھی تمہارے کام آ سکوں آؤں گا۔ اب تو مجھے اپنے بارے میں تفصیلات بتا دو۔ قبیلے کے ہونے والے سردار کا نام فوما ہی رکھا جاتا ہے، گویا اسے ہونے والا سردار قرار دے دیا جاتا ہے۔ میں بھی اپنے قبیلے کا فوما تھا۔ تب زرد روز سفید فام آئے اور ہمارے لیے بے شمار تحائف لائے۔ ان تحائف نے میرے لوگوں کو ان کا گرویدہ بنا دیا۔ بہت سے لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے، لیکن مجھے شروع سے وہ لوگ ناپسند تھے۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ انہیں اپنی آبادیوں سے دور قیام کرنے کے لیے کہا، اور اس طرح انہیں شمالی پہاڑیوں میں جگہ ملی۔ لیکن وہ لوگ وہاں بھی خوش تھے اور انہوں نے اس بات کا کوئی گلہ نہیں کیا، بلکہ خوشی خوشی وہاں آباد ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے خلوص اور عنایات کی بارش جاری رکھی اور ہمارے درمیان زبردستی گھسنے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن میں بدستور ان کا مخالف تھا اور انہیں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ میری یہ بات خود میرے قبیلے کے بہت سے لوگ ناپسند کرتے تھے۔ چند لوگوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا، آخر یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کا جواب میرے قبیلے کے لوگ نہ دے سکے۔ اور تمہاری بات درمیان سے کاٹ رہا ہوں، خود ان لوگوں نے نہیں بتایا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ میں نے پوچھا۔ عذر لنگ کیا تھا انہوں نے کہا کہ وہ دنیا گرد سیاہ ہے اور یہاں سے آگے کے سمندر سخت طوفانی ہے۔ اگر وہ آگے جانے کی کوشش کریں گے تو ان کے جہاز تباہ ہو جائیں گے اور وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ پھر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی فوما قبائل کے ساتھ ان کے وفاداروں کی حیثیت سے رہیں گے اور انہی کی مانند یہاں کاشت کر کے اور مویشی پال کر زندگی بسر کریں گے۔ خوب، کیا ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں؟ ہاں، لیکن تھوڑی تعداد میں۔ ان کی کل تعداد کتنی ہے؟ بے شمار لوگ ہیں جو 4 جہازوں میں آئے تھے۔ اور ان کے جہاز کہاں ہیں؟ شمال ساحل پر، فوما نے جواب دیا۔ خیر آگے بتاؤ، میں نے کہا۔ وہ لوگ اپنے قدم چمانے لگے۔ میں نے کئی بار ان کی بستیوں کا معائنہ کیا، لیکن وہ اپنی بستیوں میں میری آمد پسند نہیں کرتے تھے اور میرے ساتھ ہمیشہ سرد میری کا بتاؤ کرتے تھے۔ پھر میں نے کچھ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک مختصر عرصہ کے اندر یہ جگہ چھوڑ دیں، اور انہوں نے وہی گھسا پٹا سوال دہرایا کہ وہ کہاں جائیں گے۔ تب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا ضروری ہے کہ وہ آگے کا رخ کریں؟ وہ اسی طرف کیوں نہیں چلے جاتے جدھر سے آئے ہیں؟ وہ ٹال مٹول کرتے رہے۔ بالآخر میں نے کہہ دیا کہ اگر انہوں نے یہاں سے روانگی کا فیصلہ نہ کیا تو پھر میں ان کے ساتھ برا سلوک کروں گا اور انہیں زبردستی وہاں سے نکال دوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اسی اعلان کے نتیجے میں مجھے موت سے دوچار ہونا پڑا۔ اوہ خوب، تو یہ کہانی ہے تمہاری؟ ہاں، مکمل کہانی۔ کیا تمہارا تعلق بھی کسی مذہب سے ہے؟ مذہب؟ ہاں، تم دیوتاؤں کو مانتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو۔ ہاں، آسمان پر چمکنے والا ہمارا معبود ہے۔ کون؟ جو دن کو چمکتا ہے یا رات کو؟ یہ اس کے 2 روپ ہیں۔ دن کو وہ سختیاں لے کر آتا ہے تاکہ ہم محنت اور مشقت اپنائیں، اور جب ہم تھک جاتے ہیں تو رات کو وہ ہمارے لیے محبت کی ٹھنڈی روشنی لے کر آتا ہے اور ہمیں سکون دیتا ہے۔ ٹھیک، میں نے گردن ہلائی اور اندازہ لگا لیا کہ وہ سورج کے پجاری ہیں۔ کیوں، کیا تم اسے دیوتا نہیں مانتے؟ ہاں، کیوں نہیں، میں نے جواب دیا، اور میرے اس گول مول جواب سے وہ مطمئن ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا تھا، اور جب اس نے کوئی دوسری بات نہیں کی تو میں نے اس سے سوال کیا، تمہارے ہاں مرنے والوں کو سمندر میں بہا دیا جاتا ہے؟ نہیں، انہیں رنگ لگا کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ پھر تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ہمارے خیال میں فوما کے ساتھ مقدس روحیں ہوتی ہیں، ان روحوں کو مٹی میں نہیں دفن کیا جاتا۔ اگر ایسا کیا جائے تو زمین پودے اگانا بند کر دیتی ہے اور پھر اس سے صرف بیماریاں پھوٹتی ہیں، اور تو فوما کو سمندر میں بہا دیا جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے میرے دوست، یوں تمہاری کہانی مکمل ہوگی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تم اسے مکمل سمجھتے ہو
ہاں میرا خیال ہے اب تم سے پوچھنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا ہے، چنانچہ اب ہم آگے کی باتیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تم نے اپنی محبوبہ کا کیا نام بتایا تھا؟ نامہ۔ کیا تمہارے ہاں شادی کا رواج ہے؟ ہاں۔ تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ شادی تو ہوئی ہے، صرف 5 شادیاں ہوئی ہیں میری، کیونکہ ابھی میری عمر زیادہ نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا۔ بہت خوب، گویا کم عمر ہونے کی وجہ سے صرف 5 شادیاں ہوئی ہیں۔ میں نے مضحک کا خیز انداز میں کہا، ہاں کم از کم حد کیا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا تمہارے ہاں ایک آدمی کی بہت سی بیویاں ہوتی ہیں؟ ہاں۔ کیا تمہارے ہاں نہیں ہوتی؟ ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ تو بتاؤ کیا صرف فوما زیادہ شادیاں کرتا ہے یا عام لوگ بھی؟ نہیں، شادی کے لیے کسی پر قید نہیں ہے، جس کا دل چاہے جتنی کر لے۔ تو کیا تمہارے ہاں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے؟ ہاں کافی ہے، لیکن جو عورت جس مرد سے چاہے شادی کر سکتی ہے، اور اگر وہ کسی سے علیحدہ ہونا چاہے تب بھی اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہی صورت مرد کی ہے۔ لیکن تم اتنی حیرت سے یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میری بات جانے دو دوست، میں نے ابھی ایک ہی شادی نہیں کی۔ ارے حالانکہ تمہاری عمر اتنی کم بھی نہیں ہے، وہ تعجب سے بولا۔ ہاں بدقسمتی ہے، میں نے جواب دیا۔ تعجب ہے مجھے، ہونا بھی چاہیے۔ ویسے محبوبائیں اس کے علاوہ ہوتی ہیں؟ ہاں، محبت تو ایک فطری جذبہ ہے۔ بے شک بے شک۔ کیا محبوبہ کے ساتھ شادی کرنا ضروری ہوتا ہے؟ یہ تو مرضی پر منحصر ہے۔ بڑے اچھے قوانین ہیں تمہارے، مجھے پسند آئے۔ انسان پر بے جا بوجھ نہیں ڈالے گئے۔ بہرحال اب مجھے اپنا ارادہ بتاؤ۔ اس وقت میں بے بس ہوں، یہ بھی نہیں جانتا کہ اپنے علاقے سے کتنی دور نکل آیا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ ابھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ تمہارے انتقال کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ مجھے نہیں معلوم۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا تمہارا علاقہ بے حد وسیع ہے؟ ہاں، تم اس کی لمبائی چوڑائی نہیں ناپ سکتے۔ بہت سی بستیاں ہیں اس میں؟ ہاں۔ کیا ساری بستیوں کے لوگ تمہیں پہچانتے ہیں؟ ضروری نہیں، ویسے سال کے جشن میں عموماً ساری بستیوں کے لوگ آتے ہیں، اس طرح ہر بستی کے چند لوگ مجھے جانتے ہوں گے۔ میں نے گردن ہلائی۔ تب پھر پیارے فوما، ہم چلتے ہیں۔ کتنی دور آئے ہیں اور کس سمت سے آئے ہیں، اس کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال ہم اپنی بستی تلاش کر لیں گے، میں تمہارا شکر گزار رہوں گا، فوما نے جواب دیا۔ تب میں خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ بہرحال میں اس کی مدد کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اب جب حالات میرے بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ مجھے سونے نہ دیں گے تو ٹھیک ہے، میں بھی سونے کے لیے بے چین نہیں ہوں۔ تفریحات بھی صحیح۔ میں نے ہواؤں کے رخ کا اندازہ لگایا۔ ہوائیں جس رخ سے آ رہی تھیں، اگر انہوں نے رخ نہیں بدلا ہے تو اسی سمت فوما کی سرزمین ہوگی، لیکن اس بجرے کو ہواؤں کے رخ پر چلانے کے لیے بہرحال کچھ انتظامات ضروری تھے۔ پہلے ان کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا۔ تب میں نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تم اپنے بدن میں کچھ قوت پاتے ہو؟ میں اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچھا خاصے تنوتوش کا انسان تھا، لیکن اس کے بدن کی قوت سے میں نے اندازہ لگایا کہ اسے اپنی زمین سے چلے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ بھوک سے اب تک بے جان ہو چکا ہوتا، لیکن اس کے بدن میں اتنی نکات نہیں تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ وہ طویل عرصے سے بھوکا ہے۔ اس بات سے کم از کم میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کے بجرے نے سمندر میں زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا۔ کوئی ہواؤں کے مخالف رخ پر اگر کوشش کی جائے تو فوما کی بستی میں پہنچا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال سمندر کی مخالفت میں چلنا خاصا مشکل کام تھا، اس لیے لہروں کو کاٹنے کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری تھا، اور میرے طوفانی ذہن نے اس کا فیصلہ بھی کر لیا۔ درختوں کے تنوں کو جوڑ کر بنائے ہوئے بجرے سے اگر ایک تنا الگ کر لیا جائے تو اس کی چوڑائی میں خاص فرق نہیں پڑتا۔ ان تنوں کو کناروں پر سوراخ کر کے اور ان سوراخوں میں ایک مضبوط لکڑی پنسا کر جوڑا گیا تھا۔ میں نے فوما کا خنجر لے کر لکڑیوں کے ایک سرے کو تھوڑا سا چھیلا اور پھر دونوں جانب سے ان سروں کو پتلا کرنے کے بعد ایک تنا نکال لیا۔ اسی موٹے تنے سے میں نے لکڑیوں کے سرے دوبارہ ٹھونک دیے تاکہ وہ چوڑے ہو جائیں اور دوسرے تنے ان سے باہر نہ نکل سکیں۔ فوما بغور میری کارروائی دیکھ رہا تھا، شاید اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے اسی خنجر سے درخت کے تنے کے ایک سرے کو تھوڑا سا چیرا اور اس میں انگلیاں پھنسا دی۔ پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ تنا درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ فوما کو منہ حیرت سے کھل گیا تھا اور وہ آہستہ سے کچھ بڑبڑایا بھی تھا جو میری سمجھ میں نہیں آیا، اور میں بدستور اپنے کام میں مصروف رہا۔ دونوں ٹکڑوں کو ایک مخصوص ناپ سے کاٹا اور پھر ان کے سرے اتنے پتلے کیے کہ وہ پنجوں کی گرفت میں آ سکے۔ اس طرح میں نے 2 پتوار بنا لیے اور اس کام سے فارغ ہو کر فوما کی جانب دیکھا۔ میں تمہاری قوت اور ذہانت کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکوں گا، اس نے پھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تم بھوکے ہوگے فوما؟ ہاں، اب احساس ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے تم اس وقت سے بھوکے ہوگے جب انہوں نے تمہیں مردہ سمجھ لیا۔ ہاں یقیناً، سمندر میں تمہیں کیا غذا مہیا کی جائے، اس کے لیے فکر مند نہ ہو میرے دوست، میں بھی اتنا کمزور نہیں ہوں، تمہارا ساتھ کافی دیر تک دے سکتا ہوں۔ فوما کھڑا ہو کر بولا، لیکن پھر توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور گھٹنوں کے بل بجرے پر گرا۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، نہیں دوست، میرا خیال غلط تھا، اور میرے ہونٹوں پر بھی اس کی صاف گوئی سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا خیال ہے کچی مچھلیاں بھی عمدہ خوراک ثابت ہوتی ہیں؟ ہاں، بے حد حیات بخش، وہ بولا۔ کھانے میں دقت تو نہ ہوگی؟ نہیں، بھوک کے عالم میں تو درختوں کے یہ تنے بھی چبائے جا سکتے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ تب میرا خیال ہے میں تمہارے لیے مچھلیاں فراہم کروں۔ ممکن ہے، کیوں نہیں، لیکن کس طرح پکڑو گے؟ اس نے پوچھا۔ انتظار کرو، میں نے اسے جواب دیا اور دوسرے لمحے پانی میں چھلانگ لگا دی۔
सतह के नीचे पानी में दौड़ती हुई मछलियों को देखना और इन्हें पकड़ना यकीनन एक आम इंसान के लिए मुश्किल काम है, लेकिन मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं। चुनाचे दरमियाने साइज की मछलियों के एक गोल पर मैंने झपटा मारा और 2 मछलियां मेरे हाथ आ गई। चुनाचे इन्हें थामे हुए मैंने सतह का रुख किया और फिर दोनों मछलियां बजरे पर उछाल दी। फोमा की हल्की सी मुतहय्यराना आवाज मेरे कानों में गूंजी थी, लेकिन मैंने उस पर तवज्जो न दी और दोबारा पानी के नीचे पहुंच गया। मछलियां इतनी मोहतात नहीं थी वो मुझसे बचाव का बंदोबस्त करती। चुनाचे मैं फिर एक गौल से टकरा गया और मछलियां मेरे हाथ क्यों ना आती। इनको भी मैंने बजरे पर फेंक दिया और तीसरी बार जब मैं ऊपर आया तो फोमा किनारे पर ही बैठा हुआ था। ओह सबूता मेरे दोस्त, बस ये काफी है, और मछलियों का क्या करोगे? वाकई? मैंने पूछा। देखो ना, इनका वजन काफी है, वो बोला और मैं बजरे पर चढ़ा। ताकतवर मछलियां बजरे पर उछल रही थी, लेकिन उसकी चौड़ाई इतनी कम भी नहीं थी कि वो वापस समंदर में जा गिरती। अरे तुमने खाना शुरू नहीं किया? मैंने पूछा। अब इतना भूखा भी नहीं हूं कि तुम्हारा इंतजार न कर सकता, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और मैंने वो मछली उठा ली जो उछल कर मेरे नजदीक आ गिरी थी। और फिर वहशी फोमा ने भी इस कदर वहशत कहाँ देखी होगी कि वो अपनी वहशत भूल जाए। मैंने एक हाथ से मछली की दुम पकड़ी और दूसरे हाथ से सिरा और पर मैंने उछलती हुई मछली के बदन से गोश्त का बड़ा टुकड़ा अपने दांतों से नोच लिया और उसे चबाने लगा। फोमा ने शायद उससे पहले कभी कच्ची मछली नहीं खाई थी। चुनाचे वो झिझक रहा था, लेकिन फिर मुझे मछली खाते देखकर वो भी रवां हो गया। उस तरह हमने 5 मछलियां साफ कर दी और मछलियों का गोश्त आम ग़िज़ाओं से कहीं ज्यादा ताकतवर था। फोमा के बदन में भी चुस्ती नजर आने लगी थी। उसने जोर से गर्दन झटकी और फिर एक पतवार उठा लिया। अब मैं तुम्हारा भरपूर साथ दे सकता हूँ, बस तो फिर शुरू हो जाओ। मैं दूसरा पतवार उठा लिया और हम दोनों बजरे को हवाओं के मुखालिफ रुख पर खींचने लगे। 2 मजबूत इंसान इस हल्की किश्ती को चला रहे थे। रफ्तार क्यों न तेज होती, फोमा की आंखों में तेज चमक नजर आ रही थी। वो बहुत खुश मालूम होता था। रास्ते में वो बोला, मैंने महसूस किया है दोस्त कि तुम आम इंसानों से काफी मुख्तलिफ हो। किस लिहाज से? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। तुमने जिस अंदाज से दरख्त के तने को चीर दिया था और जिस अंदाज में तुमने मछली को पकड़ा, वो आम लोगों के बस की बात नहीं है। मैं समंदर की दुनिया का इंसान हूँ और मछलियों से मेरी काफी दोस्ती है, मैंने हंसते हुए कहा और फोमा भी हंसने लगा। बजरे का तेज रफ्तार सफर जारी रहा। सूरज हमारे सरों से गुजर गया और फिर इसका नारंगी गोला समंदर में डूब गया। तारीकी फैल गई। फोमा मेरे साथ बजरे को आगे धकेल रहा था। मैंने उसके अंदाज में अभी तक थकन के आसार नहीं पाए थे। फिर मुझे खुद ही उस पर रहम आ गया और मैंने पतवार उसके हाथ से ले लिया। फोमा ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। आराम करो फोमा, लेकिन अगर हमने पतवार चलाना छोड़ दिया तो ये हवा के रुख पर बहने लगेगी। नहीं, तुम इत्मीनान रखो, ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब? गोया तुम तनहा इसे आगे बढ़ाओगे? फोमा ने कहा। हाँ, इस वक्त तक जब तक तुम आराम करोगे मैं इसे आगे बढ़ाता रहूंगा। फिर जब तुम चाकू चौबंद हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस काम में शरीक कर लूंगा। और नहीं मेरे मोहसिन, मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता। मैं खुद तुमसे कह रहा हूँ फोमा, और मेरी दरख्वास्त है कि तुम ऐसा ही करो। मैंने कहा और वो खामोश हो गया। बहरहाल मैंने उसे आराम करने पर राजी कर लिया। रही मेरी बात तो मैं एक रात क्या 1 माह तक इस बजरे को धकेल सकता था। फोमा चित लेट गया और थोड़ी देर तक मुझसे बातें करता रहा। मैं उससे उसकी बीवियों के बारे में पूछता रहा। हाँ, वो 5 मुझे चाहती हैं और किसी कीमत पर मुझसे अलहदा होने को तैयार नहीं है। हालांकि मैंने इन्हें इजाजत दे दी है कि अगर वो या उनमें से कोई चाहे तो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर सकती है।